سورہ نمبر 40 المؤمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، جاننے والا ہے، معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 4 سے اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑے نکالتے ہیں جو منکر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی، اور ہر امت نے ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں، اور انہوں نے ناحق کے جھگڑے نکالے تاکہ اس سے حق کو پسپا کر دے، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر کیسی تھی میری سزا۔ اور اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر پوری ہو چکی جنہوں نے انکار کیا کہ وہ آگ والے ہیں۔ آیت نمبر 7 سے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بس تو معاف کر دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، اور تو انہیں ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور انہیں بھی جو صالح ہوں، ان کے والدین اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، اور انہیں برائیوں سے بچا لے۔ اور جسے تو نے اس دن برائیوں سے بچایا تو ان پر تو نے رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 10 سے جن لوگوں نے انکار کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا، خدا کی بیزاری تم سے اس سے زیادہ ہے جتنی بیزاری تمہیں اپنے آپ پر ہے۔ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار ہمیں زندگی دی، بس ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، تو کیا نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ یہ تم پر اس لیے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے۔ بس فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو عظیم ہے، بڑے مرتبے والا ہے۔ آیت نمبر 13 سے وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے۔ رزق آسمان سے اترتا ہے، اور نصیحت صرف وہی شخص قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ بس اللہ ہی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، چاہے منکروں کو ناگوار کیوں نہ ہو۔ وہ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائیں، جس دن کی وہ ظاہر ہوں گے۔ اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ واحد قہار کی۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، آج کوئی ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 18 اور انہیں قریب آنے والی مصیبت کے دن سے ڈراؤ جبکہ دل حلق تک آ پہنچیں گے، وہ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی،
جس کی بات مانی جائے، وہ نگاہوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جنہیں سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 21 سے، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے بہت زیادہ تھے قوت میں اور ان آثار کے اعتبار سے بھی جو انہوں نے زمین میں چھوڑے۔ پھر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے انکار کیا، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً وہ طاقتور ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 23 سے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کے پاس بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور ان منکروں کی تدبیر محض بے اثر رہی۔ آیت نمبر 26 سے، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں اور وہ اپنے رب کو پکارے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین بدل ڈالے یا ملک میں فساد پھیلا دے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی، ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 28 سے، اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص، یہ مومن شخص کے اوپر اس سورہ کا نام المومن رکھا گیا ہے۔ ایک شخص تھا فرعون میں سے، وہ مومن ہو گیا تھا، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا بولا، کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو اس کا کوئی حصہ تمہیں پہنچ کر رہے گا جس کا وعدہ وہ تم سے کرتا ہے۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہو، جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تمہاری سلطنت ہے کہ تم زمین میں غالب ہو، پھر اللہ کے عذاب کے مقابل ہماری کون مدد کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی رائے دیتا ہوں جسے میں سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی ٹھیک بھلائی کی راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 30، اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر اور گروہوں جیسا دن آ جائے جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں پر آیا، اور اللہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر چیخ پکار کا دن آ جائے جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور تمہیں خدا سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے خدا گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آیت نمبر 34 سے، اور اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس کھلی دلائل کے ساتھ آئے تو تم ان کی لائی ہوئی بات کی طرف سے شک میں ہی پڑے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے کہا کہ اللہ ان کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ یوسف علیہ السلام بھی مصر میں تھے نا، تو ان کی بات کر رہا ہے وہ مومن۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شک کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔
اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک یہ سخت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ مہر کر دیتا ہے ہر مغرور سرکش کے دل پر۔ آیت نمبر 36 ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا تاکہ میں راستوں پر پہنچوں، آسمان کے راستوں تک، بس موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی تدبیر غارت ہو کر رہی۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور اصل ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے۔ جو شخص برائی کرے گا تو وہ اس کے برابر بدلہ پائے گا، اور جو شخص نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں وہ بے حساب رزق پائیں گے۔ اور اے میری قوم، کیا بات ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں خدا کے ساتھ کفر کروں اور ایسی چیز کو اس کا شریک بناؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ تم جس چیز کی طرف مجھے بلاتے ہو اس کی کوئی آواز نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں، اور بے شک ہم سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے ہی آگ میں جلنے والے ہیں۔ بس تم آگے چل کر میری بات کو یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تمام بندوں کا نگران ہے۔ آیت نمبر 45 سے۔ پھر اللہ نے اسے ان کی بری تدبیروں سے بچا لیا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، آگ جس پر وہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اس آیت سے عذاب قبر کا ملتا ہے کہ ابھی تو قیامت نہیں ہے، لیکن وہ صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ان کو ابھی عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ جب قیامت آئے گی، جب ان کو الگ عذاب ہوگا اور ابھی ان کو صبح اور شام آگ کی طرف پیش کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 47 سے۔ اور جب وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سب ہی اس میں ہیں، اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے نگہبانوں سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمارے عذاب میں سے ایک دن کی تخفیف کر دے، یعنی بس ایک دن کا ہمیں ریسٹ دے دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آئے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ نگہبان کہیں گے، جو بھی فرشتے ہوں گے جو جہنم کے، ان سے یہ بات کریں گے، پھر تم ہی درخواست کرو، اور منکروں کی پکار آخرت ہی جانے والی ہے، یعنی ان کی جو بھی وہ چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے، وہ سب ویسٹ ہوگی، اللہ تک نہیں پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ نہیں سنیں گے ان کی بات۔ آیت نمبر 51۔ بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی جب کہ گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ معذرت نے صفائی پیش کرنا، کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا، اس لیے کیا، تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، رہنمائی اور نصیحت عقل والوں کے لیے۔ بس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنے قصور کی معافی چاہو
اور صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ۔ آیت نمبر 56، جو لوگ کسی سند کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں ان کے دلوں میں صرف بڑائی ہے اور وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں۔ بس تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 57 سے، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی نسبت زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اندھا اور آنکھوں والا یکساں نہیں ہو سکتا، اور نہ ایماندار اور نیکوکار اور جو برائی کرنے والے ہیں۔ تم لوگ بہت کم سوچتے ہو، بے شک قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ آیت نمبر 60 سے، اور تمہارے رب نے فرما دیا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن کیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ آیت نمبر 64 سے، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہارا نقشہ بنایا، بس عمدہ نقشہ بنایا، اور اس نے تمہیں عمدہ چیزوں کا رزق دیا، اور اللہ ہے تمہارا رب، بس بڑا ہی بابرکت ہے۔ اللہ جو رب ہے سارے جہان کا، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم اسی کو پکارو۔ دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ آیت نمبر 66 سے، کہو مجھے اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس کھلی دلیلیں آ چکیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر وہ تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تاکہ تم مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سوچو۔ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، بس جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اسے کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون۔ آیت نمبر 69 سے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں؟ وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو عنقریب وہ جانیں گے جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں، وہ گھسیٹے جائیں گے جلتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک کرتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے کھوئے گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے نہ تھے۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے منکروں کو، یہ اس سبب سے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے تھے اور اس سبب سے کہ تم گھمنڈ کرتے تھے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، بس کیسا برا ٹھکانہ ہے گھمنڈ کرنے والوں کا۔ آیت نمبر 77 سے،
بس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ پھر جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھا دیں گے یا تمہیں وفات دیں گے، بس ان کی واپسی ہماری ہی طرف ہے۔ آیت نمبر 78 سے۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ کے حالات ہم نے تمہیں سنائے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے حالات ہم نے تمہیں نہیں سنائے، اور کسی رسول کو یہ مقدور نہ تھا کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور غلط کار لوگ اس وقت خسارے میں رہ گئے۔ آیت نمبر 79 سے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ تم کچھ سے سواری کا کام لو، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی ضرورت تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہو، اور ان پر اور کشتی پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور وہ تمہیں اور بھی نشانیاں دکھاتا ہے۔ جو اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ 82۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ تھے اور قوت میں اور نشانیوں میں جو کہ وہ زمین پر چھوڑ گئے بڑے ہوئے تھے، بس ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ بس جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے اس علم پر نازاں رہے جو ان کے پاس تھا، اور ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور ہم انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک کرتے تھے، بس ان کا ایمان ان کے کام نہ آیا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہی اللہ کی سنت ہے، یعنی اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت انکار کرنے والے خسارے میں رہ گئے۔